درس قرآن میں پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 179 اور 80 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ تحقیق ہم کیا کریں گے، جہنم کو بہت سے انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے۔ ہم کیا کریں گے، جہنم کو بہت سے انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے۔ اب یہاں پر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جب خود ہی کہہ رہی ہے کہ جنوں انس کو، یعنی اپنی جہنم کو جنوں انس سے بھر دیں گے، تو پھر انسان جو ہے دنیا میں اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اس اعمال کا کیا فائدہ؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لام کے اوپر لجہنم، اب جہنم کے اوپر جو لام ہے یہ عاقبت کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے تو انسانوں اور جنات کو پیدا کر دیا، اب انسان اور جنات جو ہے ایسے کرتوت کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات اپنے علم سے فرما رہی ہے کہ وہ دنیا میں ایسے برے اعمال کریں گے کہ ان برے اعمال کی وجہ سے جہنم جو ہے وہ بھر جائے گی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، جس طرح اب ایک جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ پاک نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب وہاں پر کیا ہے، لام جو ہے وہ غائب کے لیے آ جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے دنیا میں ایسے نیک اعمال کرے گا، ایسے وہ نیک عمل کرے گا کہ اللہ پاک کی ذات ان انسانوں کے نیک اعمال کی وجہ سے اپنی جنت کو بھر دیں گے، اور یہاں پر انسان اور جنات کے ایسے کرتوت ہوں گے، ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات جو ہے اپنی جہنم کو ان سے بھر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لہم قلوب، ان کے دل تو ہوں گے، لا یفقہون بہا، لیکن اس دل سے وہ سمجھے گے نہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، اور ان کی آنکھیں تو ہوں گی، لا یبصرون، لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھیں گے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہوں گے، لا یسمعون فیہا، لا یسمعون بہا، لیکن ان کانوں سے وہ سنیں گے نہیں۔ اولئک کالانعام، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، کہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ جو ہیں جانوروں سے بھی زیادہ وہ ذلیل لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی رب کی یاد سے غافل ہیں۔ یعنی جب انسان دنیا میں ایسے کرتوت کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ جانور، ان میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے جانوروں کو جس طرح آپ ہانک کر جدھر لے جائیں ادھر وہ چل پڑتے ہیں، جہاں پر ان کو کھڑا کر دیں، یعنی جانوروں کو تو یہ نہیں معلوم کہ خدا کون سا ہے، کس نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو جب انسان دنیا میں برے اعمال کرتا ہے تو پھر انسان کی حالت جو ہے وہ جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو بھی پیدا کیا، اللہ پاک نے حیوان کو بھی پیدا کیا، اب انسان اور حیوان ان میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان کا مقصد بھی صرف کھانا پینا اور سونا ہو جائے تو پھر انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا مقصد صرف دنیا میں آ کر محلات بنانا، گھر بنانا، اپنے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انسان کا صرف کھانا سونا، کیا یہ کام ہے؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اللہ پاک نے انسان کی جو تخلیق کی وہ کیا، اس رب کی ذات کو پہچانے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اور پھر دین کی دعوت کے لیے جو ہے دنیا کے کونے کونے میں جو جائے، دعوت اللہ کے دین کا پیغام جو ہے لوگوں کو تک پہنچائے۔ انسان کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس کی عبادت کی جو دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور فرمائے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام حسنہ، اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا،
اور کیا کرو، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کو پکارو، اچھے طریقے سے پکارو. اور وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور کیا کرو، چھوڑ دو جو اس کے ناموں کو الہاد کرتے ہیں. یعنی یہاں اس آیہ کریمہ کا جو یعنی مقصد ہے، اس آیہ کریمہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے ناموں کو کسی غلط جگہ پر استعمال کرنا. اب جس طرح جو ہے کفار کیا کرتے، اب انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، لات و منا عزا. اب یہ بیسیکلی لات و منا عزا اللہ کے نام، اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر انہوں نے کیا کیا، اب منا یعنی اللہ پاک کا جو نام ہے منان یا منانو، اس سے انہوں نے منا رکھ دیا. اس طرح لات عزا یعنی عزیز سے عزا، انہوں نے عزیز کا نام بگاڑ کر عزا رکھ دیا. یعنی اللہ پاک کے ناموں کو بگاڑ کر کسی اور طرف منسوب کر دینا. تو یہ کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، کنارہ کشی کر لو. اور یا پھر اللہ کے ناموں کو انسان ایسے مطالب کے لیے یوز کرے، جس طرح لوگ جادو کے لیے کرتے ہیں، سحر کے لیے کرتے ہیں، یا ایسے ناموں کے ذریعے وظیفہ کرنا کہ کسی کو قابو کرنے کے لیے. یعنی ایک نام کو غلط طریقے سے، آپ دیکھو نا آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، محبت کے لیے یا ودودن پڑھتے ہیں، یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے. اس طرح جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے جو ہے اللہ کے ناموں کو یوز کرنا، یا جادو کے لیے یوز کرنا، یا سحر کے لیے یوز کرنا، یا یعنی ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا نام، اب یعنی اللہ کا نام جب انسان اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس میں کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے وہ عبد لگائے، یعنی عبد العزیز، عبد المنا، یعنی جو ہے اس سے پہلے وہ عبد لگائے، اللہ کا بندہ عبد اللہ. لیکن اپنے نام کے ساتھ صرف کہہ دینا جی میں اللہ ہوں، میں عزیز ہوں، میں رحیم ہوں، یعنی عبد الرحیم، عبد الغفور. یعنی اللہ کے نام جو ہیں ان کو صرف اپنی طرف منسوب کر دینا، یہ کیا ہوگا، یہ غلط ہوگا. اس سے پہلے انسان عبد لگا لے. اللہ پاک کی ذات یہاں پر یہی فرما رہی کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کے جو اسماء ہیں، اس کے نام ہیں، ان کو الہاد کرتے ہیں. یعنی ان کو ایک الگ تھلگ کسی نام کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ کرنا کیا ہوگا، یہ غلط ہوگا. ایسے لوگوں کو یہ چیز چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ، اور جو لوگ پھر یہ کام کرتے ہیں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو بھی اس طرح کا عمل کیا، اللہ پاک کی ذات ان کو سزا دے گی. یعنی اللہ پاک کے نام کو بگاڑنا، کسی غلط مقصد کے لیے یوز کرنا، اگر یہ کرے گا تو کیا ہوگا، الٹا اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دنیا میں بھی اس کی جہنم بن جائے گی، اور پھر آخرت والے دن اللہ پاک کی ذات پوچھے گی کہ میرے بندے، تو میرا نام جو تھا وہ تو صفات کے لیے تھا، وہ تو اذکار کے لیے تھا، اس کا تیرا کام تھا ذکر کرنا، لیکن تو نے میرے نام کو بگاڑ دیا، میرے نام کو کہیں تو نے اور یوز کیا، کہیں اور استعمال کیا. اس لیے دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں اور یہ چیزیں لوگوں کو بھی بتائیں. اکثر لوگ آج کل جس طرح نام رکھتے ہیں، یا اگر کسی نے نام رکھا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا نام جی عبد الغفور ہے، تو ہم بگاڑ کر اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ غفور یعنی اس طرح کہہ دیتے ہیں. اگر کسی نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام رکھا ہوا ہے، عبد کے ساتھ جوڑ کر، تو اس کا نام پھر پورا لیا جائے. اگر اس طرح لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم گناہ گار ہوں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ